الله الرحمن الرحيم. للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم علمنا یہ باب قائم کیا کہ یہ باب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں کہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلۃ وکثرۃ المہر، کہ مہر اگر زیادہ متعین کیا جائے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 لیکن آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ مہر کی کثرت صرف اس صورت میں ہے کہ جب کہ شوہر خوشی سے اس کے دینے کے اوپر راضی ہو اور اس کا دینے کا ارادہ بھی ہو، ورنہ اگر شوہر کا مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے یعنی زنا سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا الا لا تغالوا فی صدقات النساء، عورتوں کے مہر میں اضافہ نہ کرو۔ لیکن بہرحال مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار شریعت نے کوئی متعین نہیں کی، لیکن کم سے کم کوئی مقدار متعین ہے یا نہیں ہے تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جس طرح اوپر کوئی مقدار متعین نہیں اس طرح نیچے بھی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اور یہی مذہب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ لیکن احناف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم نے فرض کیا ہے، متعین کیا ہے۔ اب وہ کہاں متعین کیا ہے؟ آیت مجمل ہے، ہم نے رجوع کیا تو ہمیں حدیث مل گئی کہ لا مہر دون 10 دراہم، کہ 10 دراہم سے کم کے اندر مہر نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث نے آ کر قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کر دی، تو اصلی احناف نے آیت اور حدیث کو لے کر آیت اور حدیث شریف کو لے کر مہر کی کم سے کم مقدار متعین کر دی کہ 10 درہم۔ لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف ذکر فرمایا اور آخر میں فرما دیا بلو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ بھی مہر کے طور پر متعین ہو سکتی ہے، بلکہ تعلیم قرآن کو بھی بما معک من القرآن، اس کو بھی مہر متعین کیا جا سکتا ہے۔ نعم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تقرضوا لهن. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد. السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنهم تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة الغرب فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنهم تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. یہ نواة میں ذهب میں اختلاف ہوا جو آپ نے پڑھا ہوگا، اور ایک سال میں نے حساب لگایا تھا تو یہ 1 تولہ اور 6.5 ماشا بنا تھا۔ 1 تولہ 6.5 ماشا وزن نواة من ذهب، سونے کی گٹھلی کا وزن 5 دراہم تھا، اور اس کا جب حساب لگایا گیا تقریباً 18.5 ماشا، 1 تولہ اور 6.5 ماشا۔ جی۔ باب التزویج علی القرآن وبغیر صداق. اگر بغیر مہر کے بھی شادی کر لی جائے تو شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور یہی مذہب ہے جمہور فقہا کا، لیکن ہمارے نزدیک مہر دینا پڑے گا کم سے کم 10۔ جی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سمعت أبا حازم سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأت فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأت فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت إنها وهبت نفسها لك فرأت فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا.
قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. باب قائم کیا کہ نکاح کے اندر شرطیں لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہر قسم کی شرط کی اجازت دیتے ہیں اور شوہر پر یہ لازم کرتے ہیں کہ اس شرط کو پورا کرے جو بھی اس نے نکاح کے وقت شرط مانی ہے بیوی کی یا بیوی کے والدین اور اولیاء کی. اور احناف رحمہ اللہ کے نزدیک شرطوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک شرط وہ ہے جو حقوق نکاح میں سے ہے, اس کو پورا کرنا تو ہر حال میں لازم ہے, جیسے نان, نفقہ, سکنا وغیرہ. دوسری شرط وہ ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے, مثلا کوئی عورت نکاح کرے شرط پر کہ تم اپنی سوکن کو, میری سوکن کو طلاق دو گے, تو یہ شرط بالاتفاق پوری نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تسأل المرأة طلاق اختها, جیسا کہ حدیث آپ نے ترمذی, ابو داؤد وغیرہ میں پڑھ لی ہوگی. اور تیسری شرطیں وہ ہیں کہ جو پوری بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. تو اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس نے مہر ادا نہیں کیا اس وقت تک تو پورا کرنا لازم ہے, لیکن جب مہر ادا کر دیا تو پھر ان کو پورا کرنا شرعاً لازم نہیں ہے. مثلا کراچی میں آپ نے شادی کی اور لڑکی والوں نے شرط لگا دی کہ آپ کراچی سے باہر لڑکی کو نہیں لے کر جاؤ گے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کبھی بھی نہیں لے جا سکتے, اور احناف رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک مہر ادا نہیں کیا اس وقت تک تو آپ نہیں لے جا سکتے, لیکن جب مہر ادا کر دیا پھر اگر آپ کسی دوسرے شہر اپنی ملازمت یا کسی اور وجہ سے منتقل ہوتے ہو تو بیوی کو لے جا سکتے ہو. لیکن یہ حکم قضاءً ہے, اور دیانتاً احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب شرط مان لی ہے تو پھر حتی الامکان دیانتاً اس شرط کو پورا کرنا چاہیے. یہ مرد کی زبان ہے, کہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. اسی کو اختیار کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ باب قائم کیا کہ باب الشروط فی النکاح, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ مقاطع الحقوق عند الشروط, کہ حقوق قطع ہو جاتے ہیں شرطوں کے وقت, مرد کا حق ختم ہو جاتا ہے شرطوں کے وقت. کیا مطلب کہ جب مرد نے شرط لگا دی تو گویا کہ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا, جب چھوڑ دیا تو اب اس کا حق ختم ہو گیا, اب اس کے لیے شرط کو پورا کرنا لازم ہے. اور مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اوفیتم من الشروط ما استحللتم به الفروج, کہ سب سے زیادہ شرطیں جو پورا کرنے کی زیادہ حقدار ہیں وہ شرطیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. یعنی نکاح کے بعد جو شرطیں لگائی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضاءً و دیانتاً, اور ہمارے نزدیک مہر سے پہلے قضاءً و دیانتاً, اور ادائے مہر کے بعد صرف دیانتاً. اس لیے جب نکاح کرو تو شرطیں سوچ سمجھ کے مانو. باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته. سهرا له, آپ نے اپنے اقدامات کا ذکر کیا غلاف ابن ربی کا, کہ وہ کافر تھے اور انہوں نے جناب آپ نے ان کو رہا کر دیا, لیکن شرط یہ لگائی کہ تم میری بیٹی کو وہاں سے بھیج دو گے. چنانچہ کافر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی شرط کو پورا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آپ نے اپنے اقدامات کا ذکر کیا فاثنا علیہ فی مصاہرتہ, اور ان کی تعریف کی دامادی کے رشتے میں, فاحسنا, کہ انہوں نے احسان کیا, یعنی کام کو اچھے طریقے سے اور شرط کو اچھے طریقے سے پورا کیا. معلومات دامادوں کو چاہیے کہ جو شرطیں لگائی دیں گے ان کو پورا کریں. نام قال حدثني وصدقني ووعدني فوفاني. فرمایا کہ اس نے مجھ سے بات کی اور سچ بولا,
مجھ سے وعدہ کیا وفا اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، حالانکہ کافر اس زمانے میں. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة عن النبي رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما اوصيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم لا تشترط المرأة طلاق اختها. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن ابي زائدة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستغفر سخطتها فانما لها ما قدر لها. ترجمے کی ضرورت تو نہیں. باب السفرة للمتزوج. اور سفرہ سے مراد ہے زعفران والی خوشبو جو عورتیں استعمال کرتی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو عورتوں کی چیزیں ہیں اگر مرد اس کو استعمال کریں گے تو اس میں تشبہ بالنساء ہے. اب اگر آپ لپسٹک پاؤڈر لگا کے آ جائیں گے دارالحدیث میں تو ظاہر ہے سب حیرانی سے دیکھیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا. تو یہ لپسٹک پاؤڈر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو اس زمانے میں خلوق خوشبو ہوتی تھی زعفران والی تو وہ عورتیں لگاتی تھیں تو مرد نہیں لگاتے تھے. لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر بیوی کی قربت کی وجہ سے وہ لگ گئی. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، یعنی اس کو تشبہ میں داخل نہیں فرمایا. باب السفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف. تو مطلب ہر ایک کا پڑھانے کا اسٹائل علیحدہ ہوتا ہے. یہ حدیث پہلے بھی گزری ہوگی، بار بار گزری ہوگی، لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کچھ وجوہات کے دینا پڑتا ہے. جی. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر سفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار قال كم تبت اليها قال زينة نواد من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي ولو بشاة. باب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فوسع المسلمين خبزا فخرج كما اور اس میں آ رہا ہے خبزا ولحما کہ آپ نے سارے مسلمانوں کو گوشت اور روٹی کھلائی. یہ ذرا ذہن میں رکھنا کیونکہ آگے اسی پر پھر بات آئے گی. جی. فخرج كما يصنع اذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف يقال المتزوج. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرته قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك ولو بشاة. اب یہ بارک اللہ لک بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کی عاشق میں لکھا ہے بارک اللہ لک اور علیہ اللہم بارک لہم وبارک علیہم اور بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بخیر. مختلف الفاظ احادیث شریفہ کے اندر وارد. اور اس کے لیے عربی بولنا بھی کوئی ضروری نہیں. آپ پنجابی میں بھی مبارکباد دے سکتے ہیں. جی. پشتوں میں بھی دے سکتے ہیں. جی. باب الدعاء للنساء اللاتي يؤتين العرس. یہ تو ہے شوہر کو دعا دینا، لیکن جو عورتیں دلہن کو لے کر آئی ہیں یہ خود دلہن کو دعا دینا یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا قروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار وإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير سوائر. میری امی مجھے لے کر آئے، مجھے گھر میں داخل کر دیا، یعنی حضور کے گھر میں. وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں کمرے کے اندر تو وہ سب کہنے لگی علی الخیر والبرکہ کہ خیر اور برکت ہو. اب یہ جو دعا دی دلہن کو بھی دی اور جو دلہن کے ساتھ آنے والی میکی کی عورتیں تھیں یعنی ان کی والدہ وغیرہ ان کو بھی دی. معلومات اگر عورتیں ساتھ آ جائیں میکے کی تو کوئی ناجائز نہیں ہے. خالی دلہن کو لانا کوئی ضروری نہیں ہے، میکے کی عورتیں بھی ساتھ آ سکتی ہیں. آج کل لوگ اس کے بھی خلاف ہو رہے ہیں.
فقلنا علی الخیر والبرکہ، تو انہوں نے دعا دی کہ خیر و برکت پر، وعلی خیر طاہر، اور اچھے نصیب پر، طاہر کہتے ہیں نصیب کو۔ قرآن مجید میں الا انما طاہرکم، قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے بل طاہرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تو طاہر سے مراد ہے نصیب، تو خیر طاہر سے مراد ہے نصیب اچھا، اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں جی۔ باب من احب البناء قبل الغزو وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا آدمی کو جہاد، تبلیغ وغیرہ میں جانے سے پہلے اپنا ذہن پرسکون کر لینا چاہیے، اس لیے اگر کسی نے رخصتی کرانی ہے تو پہلے رخصتی کر لے، اور رخصتی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جہاد وغیرہ پہ جائے۔ اور دلیل یہ روایت ہے جو آگے آ رہی ہے، اور ہم نے آپ کو قرآن مجید کی آیت بھی سنائی تھی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پہلے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ پھر جم جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب کا مقولہ بھی سنایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھائی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها۔ ترجمے کی ضرورت تو نہیں جی۔ باب من بنا بامراه وهي بنت 9 سنين۔ چلو چلو۔ وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة رضي الله تعالى عنه وعنهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ابنة 6 وبنى بها وابنة 9 ومكثت عنده 9۔ اب یہ باب قائم کیا کہ سفر میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہے سفر میں ہوئی، اس طرح سے صفیہ کی جو رخصتی ہے رضی اللہ عنہ وہ بھی سفر میں ہوئی جی۔ باب البناء في السفر وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه 3 يبني عليه في صفيه يبنى عليه بصفيه بنت حيي فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم امر بالانفاع فألقي فيها من التمر والعقد والثمن فكانت وليمته فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس۔ اب یہ باب قائم کیا کہ رخصتی کوئی رات میں بھی ضروری نہیں ہے، صبح کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہے وہ رات کو نہیں ہوئی بلکہ صبح کو ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جب دن میں ہوگی تو روشنی لے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سواری کا بھی انتظام کیا جائے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی اس میں سواری استعمال نہیں کی گئی، تو باب قائم کیا کہ رخصتی دن میں بھی ہو سکتی ہے اور بغیر سواری کے اور بغیر آگ کے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ بغیر آگ کے ہو سکتی ہے، مرادی کے دن میں آگ جلانے کی یعنی شمع وغیرہ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں، رات کو جلانا چاہیں تو جلا لیں، اور رات کو سواری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز کاٹ نہ لے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی بعض علماء نے ذکر کی کہ نیران جو ایک زمانے میں مجوسی جو تھے وہ آگ لے کر جایا کرتے تھے، تو اس کے رد کی طرف اشارہ ہے کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ آگ کو باقاعدہ لازم سمجھا جائے، تو آگ کو لازم سمجھا جائے گا تو اس میں تشبہ بالمجوس ہے، لیکن اگر بغیر لازم سمجھے اپنی ضرورت کی وجہ سے آدمی روشنی کا انتظام کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دن میں اس کی ضرورت نہیں جی۔ باب بناء في النهار غير مركب ولا نيران وبه قال حدثني فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فادخلتني الدار فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى۔ باب الانماط والنحو لحم النساء۔ انماط جمع نم کے نمے کہتے ہیں دھاری جھالر دار قالین کو، یعنی وہ قالین جس کے چاروں طرف جھالر ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ انماط جو ہے
یہ عورتوں کے لیے اگر گھر میں بچھا لیا جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ کہ جائز ہے، اور چونکہ عام طور سے دلہن کے لیے اور مہمانوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو داخل کر دیا کتاب النکاح کے اندر کہ شاید نکاح میں رخصتی میں زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم انماطا قلت يا رسول الله وأن لنا انماط قال انها تتقون ہمارے پاس قالین کا فرما ہوں گے، اور اس کی اگلی مزید وہ ہے جو آپ نے ترمذی میں پڑھی ہوگی کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے گھر سے اس قالین کو نکالو، کھادا لوگ ہیں۔ تو کہا کہ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا انہا تتقون کہ تمہارے ہاں قالین ہوں گے؟ میں نے کہا تو تھا، تو اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی ذہین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ روایت ہے مگر ان کے معیار پہ نہیں ہے، اس لیے کمال ذہانت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ عنوان میں باب قائم کر دیا کہ باب الانماط ونحوها للنساء۔ حالانکہ دیکھو للنساء کا یہاں کیا جوڑ ہے، لیکن ایک طرف تو اس کا ربط قائم کیا کتاب النکاح سے، اور دوسرے پہ اشارہ کر دیا کہ اس میں اصل میں جابر بن عبداللہ نے جو قالین بچھایا ہوا تھا وہ اپنے لیے نہیں بچھایا ہوا تھا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے بچھایا ہوا تھا۔ بیوی کہتی تھی نہیں بچھاؤ، انہوں نے کہا چلو بچھا، حالانکہ ان کو پسند نہیں تھا لیکن پھر بھی چھوڑ دیا بیوی کی وجہ سے۔ معلوم ہو سکتا ہے کہ مولانا کے منصب اور شایان شان کوئی چیز نہ ہو مگر بیوی کی وجہ سے چیز جائز ہو تو بیوی کی وجہ سے آدمی اس کو اختیار کر لے اجازت۔ یہ سب باتیں ہمارے ساتھ سیکھنے کی اور سب احادیث میں ہیں۔ جی جی باب النسبة التي يدين المرأة إلى زوجها وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا اب یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دلہن کو اکیلا آنا چاہیے، آپ لوگوں کے آج کل یہ مسئلہ کافی چل رہا ہے، آپ لوگ کیا نہیں چل رہا؟ اچھا چلو غریب بالوں کیا چل رہا ہے کہ یہ اکیلا آنا چاہیے، خالی دولہا و دلہن ہو اور دو آدمی ساتھ چلے جائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کر دیا کہ عورتیں اگر عورتیں جو ہیں وہ عورت کو شوہر کی طرف ہدیے کے لیے لائیں یعنی لے کر آئیں، اس کی بھی شرعن اجازت ہے، تو شرعن ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ عورتیں گئی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اما کان معکم لہو فإن الانصار یعجبهم اللہو، تو حضرت عائشہ بھی چلی گئیں اور بھی کچھ عورتیں چلی گئیں، وہ جا کر رخصتی میں حصہ لے لیا۔ جی وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها زفت امرأة إلى رجل من الأسواق فقال النبي ان عورت کا نام تھا فارعہ بنت اسعد ابن زرارہ، اور جس آدمی کے ساتھ نکاح ہوا تھا ان کا نام تھا نبیت ابن جابر۔ تو فارعہ بنت اسعد ابن زرارہ کو انہوں نے تیار کر کے اس کا نکاح رخصتی کروائی انصار کے ایک آدمی سے یعنی نبیت ابن جابر سے۔ جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهم فإن الأنصار يعجبهم اللهم، یعنی اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ محذوف ہے۔ جی اگر دلہا کے لیے یا دلہن کے لیے کوئی ہدیہ بھیجا جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں جائز ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا زینب کے ساتھ تو ام سلیم نے حلوہ بنا کے بھیجا تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب الهدية للعروس وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجاد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها جب ام سلیم کے قریب سے گزرتے برابر سے گزرتے جی فسلم عليها ثم قال فسلم علیہ ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وثمن واقد فادخلت حيثة في برمة فأسرت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال زارها ثم أمرني فقال لي ادعو لي رجال سماهم وادعو لي من لقيت فقال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت قاسم أهلي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيثة وتكلم وإذا ما يحاث الحيث يدعى جندب إذا تكون كريهة أدعى لها جی وتكلم بما شاء الله
جعل يده عشرة يأخذون یہاں منه. اشکال پیدا ہوا کہ حضرت زینب کے ولیمے میں تو روایت کے پیچھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے خبز اللحم کھلایا تھا، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ام سلیم کے ہاں سے جو حیث آیا تھا حلوہ وہ کھلایا تھا۔ جواب یہ کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ بھی کھلایا یہ بھی کھلایا۔ جی معلوم ہو کہ اگر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی ہو تو جائز ہے۔ جی نعم۔ ويقول له فليأكل كل رجل ما يليه. قال حتى تصدقوا كلهم عنه فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أقدمه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى السترة وإنه لفي الحجرة وهو يقول وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. باب استعارة ثياب للعروس. اگر دلہن کے لیے کوئی ٹیکا یا انگوٹھی کسی سے مستعار لے لی جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کر دیا کہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک ہار جو ہے بطور اعارے کے استعارے کے لیا تھا، مستعار لیا تھا۔ جی باب استعارة ثياب للعروس وغيرها وبه قال یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک قمیص کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کہ جب کوئی دلہن بنتی تھی تو حضرت عائشہ سے وہ قمیص بنوائی جاتی۔ جی وبه قال بعض حدثنا لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف شادی میں کام آتے ہیں، تو اس لیے وہ ہر ایک کے لیے بنانا مشکل ہوتا ہے، تو اگر محلے میں یا خاندان میں ایک آدمی نے بنا لیا باقی لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا تو چاہے جیسے آج کل مردوں کے لیے کھلا ایک بنا لے۔ چلو جی وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه بطلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم فقال وسيد بن حذير جزاك الله خيرا فوالله جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه. باب ما يقول الرجل اذا اتى اهله. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ اور یہ دعا وغیرہ سب پڑھنا سنت ہے، اور باقی دل میں بھی جس وقت میں حالت وقاع اور جماع ہو اس وقت میں زبان سے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن دل میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے جو آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو احدهم يقول حين ياتي اهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك وقضي ولد لم يضره شيطان ابدا. باب الوليمة حق. یعنی ولیمہ حق ہے یعنی ثابت ہے، یعنی شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن ولیمہ ہوگا ولیمہ کرنے والے کی استطاعت کے مطابق، اور اگر وقت پر پیسے نہیں ہیں تو تھوڑا سا ولیمہ کر لو، 1-2 افراد 4 افراد کو بلا لو، بس ولیمہ ہو گیا، کوئی ضرور نہیں کہ 100 افراد کو یا 50 افراد کو بلایا جائے، اور اگر زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور پیسہ ہے اور زیادہ کو بلا لے تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں سے کہا بھائی اپنے اپنے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ لے آؤ، تو چنانچہ امتا کو بچھا دیا گیا، اس پر لوگوں نے ڈال دیا، سب نے مل کے بیٹھ کے کھا لیا، بس یہی ولیمہ ہو گیا۔ لیکن حضرت زینب کے اس میں قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روٹی بھی کھلائی، گوشت بھی کھلایا، ام سلیم نے حلوہ بنا کے بھیجا وہ بھی کھلایا، تو معلوم ہوا کہ ولیمے کے لیے کوئی مقدار قلیل یا کثیر جو ہے یہ نہیں متعین، بلکہ ولیمہ علی حسب استطاعت الزوج۔ اب اس میں گڑبڑ دونوں طرف ہو رہی ہے، تو ایک طرف دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک 300 بلا دیں، ہم بھی 300 افراد بلائیں گے، تو کہاں سے اس کا کہاں سے ثبوت آ گیا؟ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں سب 300 بلاتے ہیں، ہم تو صرف 3 آدمی ہی بس ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے، نہ یہ 3 آدمی متعین ہے اور نہ 300 متعین ہے۔ 3 متعین کرو گے تو اس میں بھی
شریعت کی طرف سے ایک ڈھائی چیز کا اضافہ کرنا ہے بدعت ہے، اور 300 متعین کرو گے تو یہ بھی بدعت ہے اور شریعت میں اضافہ ہے. جی باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواجبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعوا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي راس منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثاروا المرسى فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. صبر اور تحمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بار بار آ کے دیکھ رہے تھے لوگ چلے گئے نہیں چلے گئے، اب لوگ بیٹھے رہے باتیں کر رہے ہیں جا نہیں رہے. جب بار بار جا آئے گئے پھر کچھ اندازہ ہوا کہ حضور آنا چاہتے ہیں گھر میں، پھر لوگ اٹھ کر گئے. فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينهم بالستر وأنزل الحجاب. باب الولیمہ ولو بشات لمن کان موسرا بین الصدور وان لکھا ہوا، یعنی اگر مالدار ہو تو ایک بکری کا کرے، اس سے زیادہ کا کرے جائز. باب الولیمة ولو بشات. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد سمع انس رضي الله تعالى عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كما صدقتها، قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أخت وثمن فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها أولم بشات. وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم عليها بحيث. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فارسلني فدعوت رجالا الى الطعام. باب من اولم على بعض نسائه اكثر من بعض. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش رضي الله عند انس رضي الله تعالى عنهما فقال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها ولو بشات. باب من اولم باقل من شات. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن سفية عن امه صفية بنت شيبة قالت صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. بہت سی بات پڑھتے. اب یہ باب قائم کیا کہ ولیمے کو قبول کرنا حق ہے، دعوت کو قبول کرنا حق ہے، اور یہ باب قائم کیا کہ اگر کوئی آدمی 7 دن تک ولیمہ کرتا رہے تو جائز ہے یا نہیں ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن یا 2 دن کا کوئی وقت متعین نہیں کیا. یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں رد کرنا چاہتے ہیں ترمذی شریف جو حدیث کو کہ جو آپ نے پڑھی اور آپ کے حاشیے میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث ریاء وسمعۃ، کہ پہلے دن کا ولیمہ کرنا برحق ہے اور دوسرے دن کا ولیمہ بھی معروف ہے اور تیسرے دن کا ولیمہ کرنا ریا اور سمعہ. پہلے دن آپ نے خاندان والوں کو بلا لیا، دوسرے دن جو ہے وہ اپنے اساتذہ اور طلباء کو بلا لیا ہے جی، اور تو یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن تیسرے دن جو ہے تیسرے دن بھی ولیمہ کریں تو یہ ریا اور سمعہ ہے. یہ مذہب ہے بعض علماء کا اور یہ روایت ہے ترمذی کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ریا اور سمعہ نہ ہو
یہ خیر ضروری ہے، ریاست و ما تکبر نہ ہو، اور اس کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور وہ 7 دن تک مسلسل ولیمہ کرتا رہے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دلیل وہ واقعہ جو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے جب بیٹے کی شادی ہوئی تو انہوں نے 7 دن تک ولیمہ کیا، تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں اس لیے نفی کر دی کہ ولم یوقت یومن ولا یومین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 دن متعین نہیں کیے، 7 دن تک بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ نعم بابو باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم ب7 أيام ونحوه ولم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني واجب الداعي وعود المريض. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث عن معاويه بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاتق وإبراء القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياسر والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشهد في إفشاء السلام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه قال دعا أبو سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمته وهي العروس. قالت له تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ثمرات من الليل فلما أكلت سقطوا إياه. یہ حدیث آگے بھی آنے والی ہے جی۔ یہ بات ہے کہ جس آدمی نے دعوت کو ترک کر دیا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ولیمے کی دعوت یا عام مسلمانوں کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے یا مستحب؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ واجب ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ بعض صورتوں میں یہ واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ واجب اس صورت میں بنے گا جبکہ نہ جانے کی وجہ سے قطع رحمی لازم آتی ہو، تو صلہ رحمی تو واجب ہے۔ اب آپ اپنے سگے بھائی یا سگے بہن جو ہے اس کے ہاں شادی میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو یہ قطع رحمی سمجھی جائے گی؟ نہیں سمجھی جائے گی، عرف میں بھی سمجھی جائے گی، شریعت میں بھی سمجھی جائے گی، اور وہ آپ کو بلا بھی رہا ہے، بلا بھی رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں جا رہے، تو یہاں اجابت دعوت صرف مستحب نہیں ہوگی بلکہ واجب بن جائے گی، کیونکہ قطع رحمی لازم آ رہی ہے۔ لیکن ایک دور دراز کا آدمی ہے، اس سے کوئی اتنا آپ کا گہرا تعلق نہیں ہے، وہ اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو وہاں اجابت دعوت واجب نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہوگی۔ تو یہ جو آ رہا ہے کہ جس آدمی نے دعوت کو ترک کیا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، یہ مبنی ہوگا پہلی صورت پر جبکہ دعوت کو قبول کرنا واجب۔ جی باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول شر طعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. باب من أجاب إلى قراء. وبه قال حدثنا پائے کی دعوت یعنی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا پکایا ہے اور کون سے ہوٹل میں اور کون سے جناب کس جگہ دعوت کی ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمان بھائی ہے، اس نے محبت سے بلایا ہے، تو غریب بھی ہو اور کھانا سیدھا سادہ وہ ایسا ہو تو بھی آدمی کو اجابت دعوت کا وہی حکم ہوگا جو ابھی بیان کیا گیا کہ بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ وفيه قال حدثنا عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى قراع لاجبت ولأوتي الي قراع لقبلته. باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير أخبرني موسى بن عقبة عن نافع رضي الله عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله يأتي دعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. اب یہ ہم مسئلہ ہے کہ دعوت قبول کیا کرو جب تمہیں بلایا جائے، اور عبداللہ ابن عمر اسی حدیث کی وجہ سے
دعوت میں ضرور جاتے تھے، چاہے شادی کی دعوت ہو یا شادی کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو، اور خود روزے سے ہوتے تھے۔ معلوم ہے کہ اجازت دعوت کے اندر کھانا کوئی ضروری نہیں، عقل ضروری نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانا نہ کھائے تو جانے کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ کا مقصد تو پیٹو پن ہے، یعنی ہڑپ کرنا ہے۔ لیکن اگر اجابت دعوت سنت ہے تو اجابت دعوت سنت ادا ہو جائے گی، چاہے آپ چلے جاؤ، بلکہ ایسی جگہ میں کہ جہاں کھانا مشکوک ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نفلی روزہ رکھے اور نفلی روزہ رکھ کے ان کے یہاں چلا جائے، تو اجابت دعوت بھی ہو جائے گی اور مشکوک اور حرام کھانے سے بھی بچ جائے گا۔ ہمارے شیخ حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ، لاہور میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہیں، بڑے مال، ان کے ساتھ جو بہت بڑا کوئی اداکار وغیرہ رہتا تھا، اب بھی رہتا ہے، شاید انتقال ہو گیا، زندہ اللہ عالم۔ تو وہ ان کے یہاں کھانے بھیجتا تھا، تو یہ اپنا اس کو صدقہ کر دیتی تھی، کیونکہ وہ فلمی لائن سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جناب یہ اس کے یہاں جاتی تھی، اب جانا بھی ضروری کیونکہ پڑوسی ہے۔ آپ لوگ کیا تو پڑوسیوں کو پتہ نہیں حق ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن شریعت میں بڑا حق ہے، تو یہ جاتی تھی، لیکن جاتی اس طریقے سے تھی کہ اس روز روزہ رکھ لیتی تھی اور روزہ رکھ کے چلی جاتی تھی۔ اور جناب وہ کہتے تھے کچھ کھا لیں، کہا میں تو آج روزہ ہے، میں خالی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو میں ملاؤں، سلام دعا کراؤں۔ تو اب دیکھو پڑوسی کا بھی حق ادا ہو گیا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ ایک وقت کھانا بھیجا اور کہا باجی سے یہ کہنا کہ میں نے حلال ذریعے سے حاصل کر کے بھیجا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جناب یہ کھاتی نہیں ہے، میرے یہاں آتی ہیں کھاتی نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اجابت دعوت سنت۔ ایک مرتبہ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کی تو حکیم سعید صاحب مرحوم تھے، یہ جناب کراچی سے گئے لاہور، تو وہاں آئے لاہور میں، ہم اس زمانے میں لاہور میں تھا، تو وہاں تشریف لائے کھانے میں، اور فرمایا کہ میرا تو روزہ ہے، میں تو سفر میں جب بھی جاتا ہوں، ہمیں معلوم تھا کہ روزہ رکھتے ہیں وہ، لیکن یہ کہ آپ نے دعوت کی تھی اس لیے حاضر ہوا۔ تو یہ ہے اجابت دعوت ہو گئی، کھانا کھانا کوئی ضروری نہیں۔ یہی طریقہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جی باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال افطر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انت من احب الناس الي. شادی میں عورتوں اور بچوں کا شریک ہونا جائز ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا مذہب ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں اور بچے آ رہے ہیں مقبلین من عرس، اور ایک شادی سے واپس آ رہے تھے، تو بجائے ناراض ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان پر احسان کرتے ہوئے۔ ممتنن کے دو ترجمے کیے گئے، طاقت سے آپ کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت ہے کہ ممتنن علیہم کا معنی کہ آپ ان پر احسان کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اللہم انتم من احب الناس الی، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ برحق ہے کہ تم لوگ جو ہے مجھے بہت محبوب، انصار کے لوگ ہو اور تم عورتیں بچے سب مجھے محبوب۔ تو آپ نے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار فرمایا۔ جی باب هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه سوره في البيت فرجع. لیکن یہ سارے احکام مثبت ہیں جب دعوت کے اندر منکر نہ ہو، لیکن اگر دعوت کے اندر منکر ہے، مثلا مکس گیدرنگ ہے جس کو آج کل مخلوط اجتماع کہتے ہیں، یا جناب موسیقی ہو رہی ہے یا اور کوئی خرافات ہیں جو حرام ہے سب کے نزدیک، تو صورت میں آپ کا اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اب اگر پہلے سے پتہ ہے تو آدمی جائے گا، آگے پیچھے چلا جائے، جیسے ہمارے صوفی سرور صاحب کا یہی طریقہ ہے، تو وہ کسی شادی میں نہیں جاتے، لیکن شادی سے 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں یا شادی کے 3 دن کے بعد چلے جاتے ہیں، جا کے مبارکباد دے دیتے ہیں تاکہ قطع رحیمی لازم نہ آئے۔ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو تو یا 3-4 روز پہلے چلے گئے یا 3-4 روز بعد، تو ٹھیک ہے، منکر میں بھی شرکت نہیں ہوئی اور ساتھ ساتھ ادائے حقوق بھی ہو گیا۔ اور یہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہاں تک چلا جائے اور دیکھے کہ اندر تو گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ان کو بلا کے کہہ دے کہ بھائی میں یہاں تک آ گیا، تمہیں مبارکباد دے، اندر جانا میرے لیے مشکل ہے، تو اندر تو نہیں میں بیٹھ سکتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شادی مبارک ہو۔ ودعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فأجب فرات البيت سترا عن الجدار، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلبنا على النساء، فقال من كل
غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن نافع القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها أجرت امرأة في تصابر فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت بوجه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه صور لا تدخل الملائكة. أصحاب هذه الصور باب اگر دلہن خود کھڑی ہو کے کام کرے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اور یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ اور کوئی تھا نہیں گھر میں، صرف دلہن تھی، اسی نے کھڑے ہو کے شربت بنا کے حضور کو پیش کیا. جی. باب قيام المرأة على الرجال في الأرض وخدمتهم بالنفس. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم رضي الله تعالى عنه قال لما عرس أبو أسيد الساعدي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه به إلا امرأة أم أسيد بلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماكث له فسقطوا صحبة بذلك. جب ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بلایا، لیکن کھانا کچھ نہیں پکایا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی چیز کسی قریب کی مگر ان کی بیوی ام اسید نے. اور اس نے بھی کیا کیا کہ بلت ثمرات فی ثور من حجارہ، کہ انہوں نے کچھ کھجوریں جو تھیں وہ تر کر دیں پتھر کی ایک ہنڈیا کے اندر رات میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے اماست لہو تو انہوں نے اس کو اماست یمی تو اماستن کے معنی اس کو رگڑ دیا، یعنی اس کا شربت سا بنا دیا. فسقط ہو اور آپ کو پیش کیا تحفتن بذالک. تو کھانا جو بنایا تھا اور پیش کیا تھا وہ کس نے پیش کیا تھا؟ اسے ترجمے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو دوبارہ ترجمہ کہ ان کے لیے نہیں کھانا بنایا اور کھانا نہیں خرید کیا مگر ان کی بیوی ام اسید نے. گویا دلہن نے خود کھڑے ہو کر یہ کام کیا. جی. اب یا تو یوں کہہ لو کہ پردے کے ساتھ کیا یا یہ حکم اس وقت ہوگا جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. دونوں صورتیں ہو سکتی. پردے میں عورت کام کرے تو بھی جائز ہے اور اگر حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو. جی. اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کر لیا کہ جناب اگر کھانے کے بعد شربت پلا دیا جائے یا جوس پلا دیا جائے تو جائز ہے. اس لیے فوراً فرمایا باب النقی والشراب الذی لا یسکر فی العرس، کہ اگر نقی ہو یا وہ پینے والی چیز ہو جو مسکر نہ ہو تو شادی میں اگر وہ پیش کر دی جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے بالکل جائز ہے. دیکھو حضور کو پہلے کھانا کھلایا پھر اس کے بعد کھجور کا جوس پلایا، شربت پلایا. دیکھو کیسے کیسے مسائل امام بخاری نے آسان فرمائے. اگر یہ سارے مسائل آپ کو معلوم ہو زندگی کتنی آسان ہو جائے آپ لوگ. جی. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه فكانت امرأة خادمة يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له ثمرات من الليل في ثور. یہ بات ہے جو عورتوں کے ساتھ نرمی کرنی پڑتی ہے اور حضور کا ارشاد ہے کہ عورت جو ہے وہ پتلی کی طرح ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے عورت کی بات خرابیوں کو قبول ہی کرنا پڑتا ہے. آپ 100% اس کو درست نہیں کر سکتے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المدارات مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المرأة كالضلع. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي ظناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوض. باب الوساط بالنساء. آپ اپنی پتلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پریشانی ہوگی. جس طرح عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو سوائے پریشانی کے کچھ حال نہیں.
جی باب الوساط بالنساء وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من ضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيبة أن ينزل فينا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. اب اور ٹھیک تو نہیں ہو سکتی لیکن سمجھاتے رہنا چاہیے، اس لیے باب قائم کر دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہو، اور کوشش کا انسان مکلف ہے، لست علیہم بمسیطر. جی باب قوله قوا انفسكم واهليكم نارا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ بیوی جو ہے وہ کوئی نوکرانی یا باندھی نہیں ہوتی بلکہ بیوی ہوتی ہے. بیوی اور چیز ہے اور مریدنی اور چیز ہے. ہمارے ساتھ بیوی جو ہے وہ مریدنی نہیں ہوتی بلکہ بیوی ہوتی ہے، اسی لیے مریدنی ناراض نہیں ہو سکتی لیکن بیوی تو ناراض بھی ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ حضور سے ناراض ہو جاتی ہے، حالانکہ امتی نبی سے ناراض ہو جائے مولوی صاحب، لیکن یہ امتی کا نبی سے ناراض ہونا نہیں ہے بلکہ بیوی کا اپنے شوہر سے ناراض ہونا ہے. حیثیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. آپ ہر وقت مولانا نہیں ہو، گھر میں جب جاؤ گے تو مولانا نہیں ہو بلکہ شوہر ہو، تو آپ کو شوہر کے احکام جاری ہوں. اس لیے اگر آپ وہاں جا کے کوشش کرو گے کہ میں حضرت بنوں یا مولانا بنوں اور میری بیوی جو ہے وہ اسی طریقے سے میری مریدنی بن جائے تو یہ خیال رکھو وہاں رکھو، یہ تو ہو نہیں سکتا. جی باب حسن المعاشرة مع الأهل. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قال الأولى زوجي لحم جمل غصت على رأس جبل لا لحم جمل غصت لحم جمل غص على رأس جبل لا سهل فيرتقى لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقد. قال الثانية زوجي لا أبقت یہ تو پڑھ لی ہوگی نا جی، خدا کا خوف کرو، پڑھ لی ہوگی بھائی، آئی نہیں ہے. اچھا تو بہت مشکل. 11 عورتیں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے عقد یعنی وعدہ کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی خبروں میں سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گی. پہلی کہنے لگی کہ زوجی لحم جمل غص علی رأس جبل لا سهل فیرتقى ولا سمین فینتقى. میرا جو شوہر ہے وہ ایک گوشت ہے دبلے اونٹ کا. ایک تو ویسے ہی اونٹ کا گوشت زیادہ اچھا نہیں ہوتا، پھر اونٹ بھی دبلا. اچھا پھر وہ دبلے اونٹ کا جو گوشت ہے وہ بھی پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے، اگر لے کے آؤ تو مصیبت اور نہ لاؤ تو ضائع ہونے کا ڈر. لا سهل فیرتقى، نہ تو وہ پہاڑ آسان ہے کہ اس پر آرام سے چڑھا جا سکے، ارتقا چڑھنا، ولا سمین فینتقى. ہمیں جو یاد ہے اور یہ جو اس میں شمائل وغیرہ میں روایت ہے وہ ہے ینتقا کی، لیکن اگر ینتقل کی بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، دونوں صورتوں میں ترجمہ کر دیتا ہوں. تو نہ تو وہ پہاڑ آسان ہے کہ پہاڑ پہ آدمی آرام سے، یا یوں کہہ لو نہ تو وہ پہاڑ آسان ہے کہ اس پر پہاڑ پر چڑھا جا سکے، لفظی ترجمہ. ولا سمین فینتقى، اور نہ گوشت اتنا عمدہ اور موٹا تازہ ہے کہ اس کو لایا جا سکے.
یعنی میرا شوہر ایسا ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا بھی مشکل ہے، چھوڑنا بھی مشکل ہے، یہ مطلب۔ تو میرا جو شوہر ہے وہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہ پہاڑ آسان ہے کہ اس پر چڑھا جا سکے، نہ گوشت موٹا تازہ عمدہ ہے کہ اس کو منتقل کیا جا سکے یا چنا جا سکے، منتقل کیا جا سکے۔ اور انتقا ینتقی انتقا، آپ نے حدیث کی کتاب کا نام سنا ہوگا المنتقا، تو چنا ہوا منتخب، نہ وہ گوشت ہے جو اس کو منتخب کر کے لایا جا سکے۔ یہ تو ہو گیا پہلا۔ جی قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أضره إن أذكره أذكر حجره وبجره۔ دوسری کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے میں اس کی خبر پھیلا نہیں سکتی، بس یہ غصوں کے معنی پھیلانا، میں اس کی خبر پھیلا نہیں سکتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نہیں چھوڑوں گی اس کی خبر کو، اگر ذکر کروں گی تو ذکر کروں گی اس کے حجر کو اور اس کے بجر کو۔ حجرہ کہتے ہیں گلے کی رگوں کو جو پھول جاتی ہیں، اور بجر کہتے ہیں یہ پیٹ کی رگوں کو، جو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رگیں کھنچ جاتی ہیں تو آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں حجرہ بجرہ۔ حجرہ کہتے ہیں گلے کی رگ کو، اور بجرہ کہتے ہیں یہ پیٹ کی رگ کو۔ تو مطلب یہ کہ اس کے ظاہری عیوب بھی بہت ہیں، باطنی عیوب بھی بہت ہیں، اتنے عیوب ہیں کہ اگر میں ذکر کرنا شروع کروں چھوڑنا مشکل ہے۔ زوجی میرا جو شوہر ہے لا ابث خبرہ، میں اس کی خبر کو پھیلا نہیں سکتی، انی اخاف اللہ اذرہ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ پھر میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ان اذکرہ اذکر عجورہ و بجرہ، اگر میں ذکر کروں گی تو پھر ذکر کروں گی اس کے ظاہری عیوب کو بھی اور باطنی عیوب کو بھی، گلے کی رگوں کو بھی اور پیٹ کی رگوں کو بھی۔ جی قالت الثالثة زوج العشنة إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق۔ تیسری کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے وہ لمبھینگ ہے، اشنق لمبا ہے جی، ان انطق اطلق، اگر میں بات کروں تو مجھے طلاق دے دی جائے، وإن أسكت أعلق، اور اگر خاموش رہوں تو مجھے لٹکا دیا جائے۔ ایسا لمبھینگ بے وقوف ہے کہ اس کے سامنے بات کرنا مشکل ہے، اگر بات کرنے کی کوشش کروں تو طلاق دینے کا آمادہ ہو جاتا ہے، اگر بات نہ کروں تو ستاتا ہے۔ تو زوجی العشنق، میرا جو شوہر ہے وہ لمبھینگ ہے، لمبا ہے۔ ان انطق اطلق، اگر میں بات کروں گی تو مجھے طلاق دے دیا جائے گا، وإن أسكت أعلق، اور اگر خاموش رہوں گی تو مجھے لٹکا دیا جائے گا۔ جی قالت الرابعة زوجي كليلة التهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة۔ چوتھی کہنے لگی میرا جو شوہر ہے وہ تہامہ کی رات کی طرح ہے۔ تہامہ کی رات بڑی حسین رات ہوتی ہے کہ رات دن میں کتنی گرمی پڑ رہی ہو لیکن رات اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میرا جو شوہر، تعریف کر رہی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ تہامہ کی رات کی طرح ہے، لا حر ولا قر، کہ نہ تو گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا ہے، ولا مخافت ولا سآمہ، نہ اس سے خوف ہوتا ہے اور نہ اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ حر کا مطلب گرمی، قر کہتے ہیں سردی کو، مخافہ کا مطلب خوف، اور صحیح یتأم لا یتأم الانسان من دعاء صحیح قرآن پڑھتے رہا کرو ساتھ ساتھ۔ تو سآمہ کے معنی تنگ دلی، تو لا حر ولا قر ولا مخافت ولا سآمہ، نہ گرم نہ ٹھنڈا، زیادہ گرم ہو تو مصیبت، بہت ٹھنڈا ہو تو مصیبت، ولا مخافت ولا سآمہ، اور نہ اس سے کوئی خوف ہے اور نہ اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ جی قالت الخامسة زوجي إن دخل فخذ وإن خرج حفظ ولا يسأل عما عهد۔ پانچویں کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے ان دخل فحش وإن خرج حفظ ولا يسأل عما عهد، میرا شوہر جب داخل ہوتا ہے چیتے کی طرح ہوتا ہے، جب نکلتا ہے شیر کی طرح ہوتا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پھر پوچھتا نہیں ہے کہ پیچھے میں نے کیا چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا شوہر جو ہے جب داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیتے کی طرح ہوتا ہے، یعنی بہت ہی پرجوش اور چست گھر میں آتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں،
آتا ہے اور خوب سوتا ہے، گہری نیند سوتا ہے، کیونکہ چیتے کی نیند مشہور ہے کہ جب سوتا ہے تو خوب سوتا ہے، تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ جب داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح چست ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، جیسے شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، اس طرح جب باہر نکلتا ہے تو پورے علاقے کا سردار ہوتا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، اور وہ سوال نہیں کرتا ان چیزوں سے جو وہ چھوڑ کر گیا ہو۔ جی قالت الثالثة زوجي إن أكل لف وإن شرب استف وإن استجع الكف ولا يولج الكف ليعلم ولا يولج الكف ليعلم البحث۔ چھٹی کہنے لگی میرا شوہر جو ہے ایسا ہے کہ اگر کھاتا ہے سب لپیٹ جاتا ہے، اگر پیتا ہے سب چوس جاتا ہے، اور جب لیٹتا ہے تو اپنے لپٹ کے لیٹ جاتا ہے اپنے بستر سے۔ ولا یولج الکف لیعلم البث، اور اپنی ہتھیلی بھی آگے نہیں بڑھاتا تاکہ اس کو میری پراگندگی کا کچھ علم ہو۔ ان اکل لفا، اگر کھاتا ہے تو لپیٹ دیتا ہے، لفا یلفو کے معنی لپیٹنا، اسی سے لفافہ نکلا ہے، تو لفا یلفو لپیٹنا، تو ان اکل لفا اگر کھاتا ہے لپیٹ لیتا ہے، لپیٹ دیتا کیا مطلب؟ بہت ہی پیٹو ہے، اور عرب جو تھے وہ پیٹو لوگوں کو بہت برا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پیٹو آدمی جو ہے وہ سوتا زیادہ ہے، کام کم کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ کھائے گا اتنا ہی سوئے گا، تو قدرتی بات ہے۔ اور جو زیادہ کھانے والا ہے عام طور سے اس کی قوت شہوانیہ اور اس کی قوت عملیہ اور قوت ذہنیہ ساری کی ساری کمزور ہوتی ہیں، اور جو کم کھانے والے ہیں ان کی قوت شہوانیہ، قوت ذہنیہ، فکریہ یہ تیز ہوتی ہیں۔ تو اس کو شوہر یہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے جب کھاتا ہے لفا تو سب چیزیں لپیٹ لیتا ہے، سب کھا جاتا ہے۔ وَإِن شَرِبَ اسْتَفَّى، اور اگر پیتا ہے تو سب چیزیں چوس لیتا ہے، یعنی سب کچھ جو گھر میں پینے کی چیزیں خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے، چوس لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَفَّى، اور جب وہ لپیٹتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اپنے سے ہی۔ التفا بنفسہ کے معنی میں ہے، التفا بنفسہ کہ خود ہی اپنا گٹھی سے بن کے پیٹ بھر گیا، اپنا پیٹ بھر کے سو گیا۔ ولا یولج الکف، اور ہتھیلی کو نہیں آگے بڑھاتا، نہیں گھساتا، لیعلم البث، تاکہ اسے علم ہو جائے بث کا۔ بث کے معنی پراگندگی کہ میری کیا حالت ہے، شوہر بیوی سے بات کرنی چاہیے، اس پر ہاتھ رکھنا چاہیے، کچھ اس کا کوئی خیال نہیں، کھاؤ پیو سو جاؤ۔ تو ولا یولج الکف لیعلم البث، اور ہتھیلی کو آگے نہیں بڑھاتا تاکہ اس کو میری پراگندگی معلوم ہو۔ جی قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء سبقاه كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك۔ بس ساتویں کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے غیایا ہے یا عیایا، تو غیایا تو کہتے ہیں گمراہ کو، اور عیایا کہتے ہیں غی سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہی کے، اور عیایا عی سے نکلا ہے، اور عی کہتے ہیں عاجز ہونے کو، جیسا کہ آپ نے ترمذی کی روایت کے اندر پڑھا ہوگا۔ تو زوجی غیایا او عیایا، تو اگر غیایا ہو تو معنی کہ گمراہ ہے، اور عیایا ہو تو کیا مطلب عاجز ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ عاجز ہے۔ طباقہ ہے، طباقہ جو ہے بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو آدمی جماع کے بعد اپنا سارا بوجھ عورت پہ ڈال دے اس کو بھی طباقہ کہتے ہیں۔ کل داء لہ داء، یعنی ایسا نہیں کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے۔ تو زوجی غیایا او عیایا، میرا شوہر گمراہ ہے، عاجز ہے، طباقہ بے وقوف، نامرد ہے۔ کل داء لہ داء، ہر بیماری اس کی بیماری ہے، دنیا بھر کی بیماریاں اس کے اندر جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود شجکی او فلکی او جمع کل لکی، یا تو تیرا سر پھاڑ دے گا، یا تیری ہڈی توڑ دے گا، یا دونوں کام کرے گا۔ شجکی، شجہ یہ شجو کے معنی ہوتا ہے سر پھاڑنے کے، یہ آپ نے شجہ پڑھا ہوگا، اس میں یہ ہدایہ رابع کے اندر آتا ہے۔ شج کہتے ہیں، شجہ کہتے ہیں سر کے زخم کو، اور پھل کہتے ہیں ہڈی کے توڑنے کو۔ تو شجہ کی او پل کی، یا تو تیرا سر پھاڑ دے گا، یعنی غصے کا اتنا تیز ہے، نامرد ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، مگر غصے کا اتنا تیز ہے کہ شجہ کی او پل کی، یا تو تمہارا سر پھاڑ دے گا یا
تمہاری ہڈی توڑ دے گا، اور جمع کل التی، یہ دونوں کام جمع کر دے گا، دونوں کام کرے گا. ایک اور پڑھ لو. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح راہی کہنے لگی میرا شوہر جو ہے اس کو چھو تو جیسے خرگوش کو چھو لیا. اتنا اچھا ہے میرا شوہر کہ اس کو چھو تو ایسا لگتا ہے جیسے خرگوش کو چھو لیا. والریح ریح زرنب، اور اس کی خوشبو ایسی ہے جیسے زرنب کی خوشبو ہوتی ہے. زرنب کی خوشبودار گھاس ہے، یعنی اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی بلکہ اس کے جسم خوشبودار ہے اور بات بیٹھنے سے راحت ملتی ہے. المس مس ارنب، چھو تو جیسے خرگوش کو چھو لیا، اور خوشبو جو ہے وہ زرنب گھاس کی خوشبو کی طرح. لمبے